بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابل احترام سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ نماز کے سلسلے میں کئی ایک درس آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور ابھی اسی طرح کے دروس کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے اس درس میں مسئلہ نمبر 209، 210 اور 211 پیش کیا جا رہا ہے۔ امید کہ آپ تمام حضرات خود اس سے مستفید ہوں گے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ تو مسئلہ نمبر 209، رکوع کے 7 مسنون تسبیحات میں سے 2 کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں، یعنی کہ رکوع کے اندر کئی ایک تسبیحات ہیں جسے آپ پڑھ سکتے ہیں، انہی میں سے 2 تسبیح کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے مسئلہ نمبر 209 کے تحت۔ فعن عقبۃ ابن عامر رضی اللہ عنہ قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم، رواہ ابو داود وابن ماجہ والدارمی۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب قرآن کی یہ آیت فسبح باسم ربک العظیم نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رکوع میں پڑھا کرو۔ پھر جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے سجدہ میں پڑھا کرو۔ اسے ابو داود، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے، یعنی کہ فسبح باسم ربک العظیم سے مراد سبحان ربی العظیم۔ رکوع میں ہمیں یہی پڑھنا چاہیے، سبحان ربی العظیم، اور سبح اسم ربک الاعلی سے مراد سبحان ربی الاعلی، یہ ہمیں سجدے میں پڑھنا چاہیے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائکة والروح، رواہ مسلم۔ یہ تو آپ نے رکوع کے بارے میں اور سجدے کے بارے میں آپ نے سنا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ایک اور تسبیح آپ کو بتلاتی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ تسبیح کہا کرتے تھے۔ رکوع اور سجدے دونوں میں یہ ایک اور چیز آپ پڑھا کرتے تھے، وہ ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 210، رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر اور دبا کر گھٹنوں پر رکھنی چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بالکل اس طرح رکوع میں جاتے ہیں کہ ان کی کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی ہے، حالانکہ دبا کے رکھنا چاہیے۔ جہاں آپ رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کے رکھیں وہیں اس کو دبا کے بھی رکھیں، تاکہ آپ کی کمر بالکل اسی طرح ہو جائے۔ جب آپ اپنے گھٹنوں کو دبائیں گے تو ظاہر سی بات اور جھکیں گے تبھی وہ کمر اپنے لیول پر ہوگی، پیٹھ۔ مسئلہ نمبر 211، سجدہ میں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر رکھنی چاہیے۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر، جبکہ سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر رکھنی چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا رکع فرج بین اصابعه واذا سجد ضم اصابعه، رواہ ابو داود والحاکم۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اپنی انگلیاں کھلی رکھتے اور سجدے میں اپنی انگلیاں ملا کر رکھتے۔ اسے ابو داود اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.